پاک کی سورہ نبا کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ نبا کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس سورت میں 2 رکوع، 40 آیتیں، 173 کلمے اور 970 حروف ہیں۔ نبا نام رکھنے کی وجہ، عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ تساؤل اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ سورہ نبا کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے بارے میں مشرکین کی باہمی گفتگو کے بارے میں بتایا گیا، اور قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس کے واقع ہونے پر دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند آثار بتا کر انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 3، دوبارہ زندہ کیے جانے اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کیے جانے کا وقت بتایا گیا۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کافروں کے انتظار میں ہے، اور اس کے بعد کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی مختلف انواع بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مرسلات کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نبا کی اپنے سے ماں قبل سورت مرسلات کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا اور اس چیز پر دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جنت اور جہنم کے اوصاف، نیک مسلمانوں کی نعمتوں اور کافروں کے عذاب، قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ ترجمہ، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ عم يتساءلون، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی وہ کیا عظیم و شان بات ہے جس میں کفار قریش ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کر دی اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے ہیں۔ ان کی اس باہمی گفتگو کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یاد رہے کہ اس آیت میں حقیقتاً سوال نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، بلکہ اس بات کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے اسے استفہام کے پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں وہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے جس کے بارے میں کفار ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بڑی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس میں انہیں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک بڑی خبر سے قرآن پاک مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کفار میں سے کوئی تو قرآن پاک کو جادو کہتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے، کوئی کہانت اور کوئی اور کچھ کہتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ بڑی خبر سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کفار میں سے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر اور کوئی کاہن کہتا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بڑی خبر سے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بعض کافر تو اس کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں اور بعض کافر اس کے بارے میں شک میں ہیں۔